بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین الذی شرفنا بحفلۃ خاتم المعصومین والصلاة والسلام علی حبیبہ سید الانبیاء والمرسلین خاتم الرسل و خاتم المعصومین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم۔ محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم، محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثناء، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو ایک بار پھر عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشیاں مبارک ہوں۔ رب ذوالجلال کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں صحت و سلامتی کے ساتھ ایک بار پھر یہ مقدس مہینہ عطا کیا ہے۔ رب ذوالجلال ہمیں اس کی ہر گھڑی کو اچھے اور قیمتی اعمال سے بھرپور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کثرت سے درود و سلام، بیان سیرت طیبہ اور محافل میلاد، تقریبات میلاد، صدقہ و خیرات اور دیگر اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کائنات پر
رب ذوالجلال کا سب سے بڑا فضل سید المرسلین خاتم النبیین خاتم المعصومین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہے۔ اسی بنیاد پہ رب ذوالجلال کے شکر کی ادائیگی کے لیے مختلف طریقوں سے اس عید کی خوشیوں کا اظہار کیا جاتا ہے۔ رب ذوالجلال محتاج نہیں کہ ہم اس کی نعمتوں کا شکر ادا کریں تو اس کے ملک میں کچھ اضافہ ہو جائے گا، ایسا ہرگز نہیں۔ وہ کسی شے کا محتاج نہیں، لیکن جب اس کے انعامات پر اس کا شکر ادا کیا جاتا ہے تو ایک تو اس کے فرمان پہ عمل ہوتا ہے، ثواب ملتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ رب ذوالجلال اور بھی فضل فرماتا ہے۔ قرآن مجید برہان رشید میں فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے میں تمہیں اور بھی عطا کروں گا۔ تو سب سے بڑی نعمت سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، آپ کا ورود مسعود اور آپ کی ولادت ہے، اور شکر ادا کرنے سے اضافہ یہ ہوگا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری وابستگی مضبوط ہوگی، چونکہ اور نبی تو کوئی آ نہیں سکتا، آپ آخری نبی ہیں، اور اللہ نے آپ کو ساری صدیوں کے لیے اتنا کچھ دے کے بھیجا ہے کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ آج مرکز صراط مستقیم گوجرانوالا جامع مسجد رضا مجتبیٰ میں میلاد خاتم المعصومین صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس میں ہمیں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، اور تحفظ اسلام کے اصول یہ ہمارا موضوع ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ اس مرکز کو مزید عروج عطا فرمائے، اور پوری دنیا میں جو اس مرکز کی انفرادیت ہے اللہ اس کو مزید ترقی عطا فرمائے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت اور غلامی کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ آپ جس مقصد کے لیے دنیا پہ تشریف لائے اور اس کو آپ نے پورا کیا، بطریق احسن وہ فریضہ نبھایا۔ ہم آپ کے امتی ہونے کی حیثیت سے اس مشن کے سپاہی رہیں، اس مقصد کو بھولنے نہ دیں، خود بھی یاد رکھیں، اوروں کو بھی یاد کرائیں، اور اس مقصد پر کہیں اگر کوئی حملہ ہو تو ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے مقصد کی حفاظت کریں اور اس پر دوسروں کو بھی کاربند کریں۔ آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد کی توجہ ہی کا یہ تقاضا ہے کہ آپ کی آمد پر خوشیوں کا اظہار بھی کیا جائے۔ مقاصد تو یہ ہیں کہ آپ جو دین لائے اس دین کی حفاظت کی جائے، جو شریعت لائے اس شریعت کی حفاظت کی جائے، جو سنت لائے اس سنت کی حفاظت کی جائے، جو کتاب لائے اس کتاب کی حفاظت کی جائے، احکام شریعت، فرائض واجبات، سنن مستحبات سب پہ پہرا دیا جائے۔
یہ ایک پورا سلیبس ہے، لیکن اس کے ساتھ ایمانی تقاضا یہ بھی ہے کہ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروزات پہ لاکھوں سلام۔ آج ایک عاشق صادق جب اس مہینے میں اس نسبت سے اپنی کٹیا سجا بیٹھتا ہے، اپنا چھوٹا سا گھر سجا لیتا ہے، اللہ کی دی ہوئی دولت سے اپنا بنایا ہوا محل سجا لیتا ہے، اپنی دکان سجا لیتا ہے، اپنا بازار سجا لیتا ہے، اپنی مسجد اور اپنا محلہ سجا لیتا ہے، تو دنیا پتہ نہیں کس نگاہ سے اسے دیکھے۔ میرے نزدیک وہ انٹرنیشنل گستاخوں کے مقابلے میں ریفرنڈم کر رہا ہے کہ اے فرانس کے ملعون مائکرون اور اے ٹیری جونز اور گیرٹ ولڈرز، تم ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہو۔ یہ وقت آیا ہے کہ ہم تمہیں بتائیں کہ ہم کن کے غلام ہیں، ہمارا ووٹ کس محبت کے لیے ہے، اور ہم یہ سجا کر تمہارے خلاف تمہیں مسترد کرتے ہوئے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچم بلند کر رہے ہیں۔ یعنی یہ گھر بازار سجانے، اس کی اہمیت کو اس نقطہ نظر سے دیکھو کہ اس کی ضرب کہاں لگ رہی ہے۔ اب یہ تو کسی کی بد نصیبی ہے کہ کوئی محلے میں ہی یہ ضرب کھانا شروع ہو جائے، کوئی شہر میں ہی جلنا شروع ہو جائے۔ اصل تو یہ ہے کہ پوری دنیا پر غیر مسلموں کو یہ پتہ ہے کہ یہ مہینہ مسلمانوں کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ ہے، اور وہ اگرچہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قرآن و سنت ہر ذریعے سے ان سے وابستہ ہیں، لیکن اس مہینے کے اندر یہ جو ان چراغاں کیے ہوئے ہیں، یہ جو سجاوٹ کیے ہوئے ہیں، یہ بالخصوص ویسٹ کو، یورپی یونین کو، امریکہ کو، دنیا بھر کے شیطانوں کو یہ بتا رہے ہیں خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ اس میں یہ بھی ہم جو مناتے ہیں، اس کو ہمارے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ دل میں پڑوسی یا ہمسائے سے یا قریب والے سے کوئی بڑائی یا تکبر نہ ہو، بلکہ للہیت اور خلوص کے ساتھ یہ مقصد ہو کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی اس جہت سے بھی منا رہے ہیں، جیسا کہ نماز پڑھ کے بھی مناتے ہیں، روزہ رکھ کے بھی مناتے ہیں، اور پھر ہمارا مقصد ان لوگوں کو جلانا ہے، اور اگر کوئی ضمناً خود بخود جلنا چاہتا ہے تو وہ اس کا اپنا مقدر ہے، لیکن ہم دنیا پر یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو پوری دنیا پر اربوں ڈالر خرچ کر کے یورپ کے شیطان سال بھر کوشش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح یہ مسلمان اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے میں کچھ دھیمے ہو جائیں، کچھ کمزور ہو جائیں، یہ جو جان دینے کو تیار ہو جاتے ہیں اس سے ایک سٹیپ پیچھے ہو جائیں یا 10 قدم پیچھے ہٹ جائیں، تو یہ ایک علامتی نشان ہے ان کو بتانے کا کہ محمد ہیں متاع عالم ایجاد سے پیارے، پدر مادر برادر جان و مال اولاد سے پیارے۔ یہ ایک زبان ہے لائٹنگ کی، چراغاں کی، جھنڈیوں کی، آرائش و ذبائش کی، ان محافل کی، اور جو بندہ ویسے ہر طرح کے نعرے سن لیتا ہے
اور اس کے کانوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اور اگر وہ آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا سیدی مرشدی یا نبی یا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم زندہ باد، تاجدار ختم معصومیت صلی اللہ علیہ وسلم زندہ باد، ان نعروں سے اگر اسے تکلیف ہوتی ہے تو پھر اسے اپنا علاج کرانا چاہیے، نہ یہ کہ وہ اوروں کے لیے کوئی پابندیوں کا سوچے اور اوروں پر کوئی اعتراض کرے۔ اسے اپنا دھیان کرنا چاہیے کہ کلمہ پڑھ کے اسے ان چیزوں سے تکلیف کیوں ہوتی ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پر اظہار خوشی کے جتنے بھی جائز طریقے ہیں ان سب پر اجر و ثواب ملتا ہے، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ کوئی اس ایمانی روحانی فنکشن پر اور ہمارا یہ جو تہوار ہے اس کو کوئی داغ نہ لگائے، کیونکہ اس داغ کا نقصان بہت زیادہ ہوگا کہ جسے ویسے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سے تکلیف ہے، مگر وہ بہانہ ڈھونڈ رہا ہے کہ میں کسی اور ذریعے سے اس پر اعتراض کروں تاکہ میں اعتراض بھی کر لوں اور میرا پتہ بھی نہ چلے کہ اس کو بیماری کیا ہے۔ اس بنیاد پر عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس، جلسے، چراغاں، بازاروں گلیوں کے اندر سجاوٹ، اس میں اس چیز کو ذہن میں رکھا جائے کہ کہیں بے پردگی نہ ہو، بے حیائی نہ ہو، عریانی فحاشی نہ ہو، مرد و زن کا اختلاط نہ ہو، کہیں دمالیں، ڈھول ڈمکی اور بھنگڑے نہ ہوں، کیونکہ یہ چیزیں دوہرا نقصان پہنچاتی ہیں۔ ایک طرف تو سرکار کی آمد کی خوشی منانے کا یہ طریقہ نہیں، اور دوسری طرف اس کے ذریعے سے مخالف جو اصل طریقہ ہے اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو یہ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور عید میلاد منا رہے ہیں، اور یہ بھی حرام کاری ہو رہی ہے، یہ بھی حرام کاری ہو رہی ہے، یہ بھی حرام کاری ہو رہی ہے۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دشمن کو یہ موقع نہ دیں، اور پھر ہم اپنا ریکارڈ، اپنا معاملہ اپنے اللہ کے ساتھ درست رکھیں، اور رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قیامت کے دن پیش ہوتے ہوئے ہمیں شرمندگی نہ ہو کہ تم نے لحاظ ہی نہیں رکھا ہمارے احکام کا۔ اور ایسے ہی ان جلسوں جلوسوں میں نماز کا اہتمام مکمل ہو، یعنی یہ نہ ہو کہ ادھر اذان ہو رہی ہے اور ادھر جلوس گزر رہا ہے اور جلوس میں اذان کا لحاظ نہیں رکھا جا رہا، یا پھر مسلسل جلوس چل رہا ہے اور نماز کا وقت جا رہا ہے اور اس کے لیے جلوس کو روکا نہیں جا رہا یا جلسے کو بند نہیں کیا جا رہا۔ تو ان کے جائز ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ فرائض معاذ اللہ قربان ہو جائیں، تو وہ چیزیں بھی ان کو پیش نظر رکھنا اور انتظامات کے اندر اس چیز کو ملحوظ رکھنا یہ از حد ضروری ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے کتنا قیمتی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما وددت ان اقتل فی سبیل اللہ، کہ مجھے اس بات کا عشق ہے کہ اس دین کو غالب کرتے کرتے میں شہید ہو جاؤں۔ جس دین کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پیکر دینا چاہتے ہیں جو عرش سے بھی افضل ہے، تو وہ دین پھر کتنا عظیم دین ہے۔ اور جب آپ کو
روکا گیا تھا قریش مکہ کی طرف سے، اور وہ سارے قریش مل کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس آ گئے کہ آج تک تو ہم نے برداشت کر لیا آپ کی وجہ سے، لیکن اب آگے ہم برداشت نہیں کریں گے، انہیں کہو کہ ہمارے بتوں کا رد کرنا چھوڑ دیں، ہمارے بتوں کو جھوٹا نہ کہیں، ہمیں جھوٹا نہ کہیں، ہمیں مشرک نہ کہیں، یا پھر اب آپ سائیڈ پہ ہو جائیں، ہم خود ان کو روک لیں گے۔ یہ موقع بھی آیا۔ سیرت ابن ہشام میں اس کا ذکر ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر، جو ظاہری طور پر ایک بڑا سہارا تھا اپنے چچا کا، جب انہوں نے بھی یہ کہہ دیا کہ اب اس سے زیادہ بوجھ میں برادری کا اور ان قبیلوں کا برداشت نہیں کر سکتا، میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ چچا یہ جو کچھ کہنے آئے ہیں یہ تو معمولی دھمکی ہے، اگر میرے ایک ہاتھ پہ سورج رکھیں دوسرے پہ چاند رکھیں، یعنی اتنا بڑا دباؤ مجھ پہ ڈالیں، پھر بھی میں چپ نہیں کروں گا، یا تو میں شہید ہو جاؤں گا یا میں دین مکمل کر کے چھوڑوں گا۔ یعنی یہ وہ دین ہے کہ جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حدیث میں فرمایا وَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا، کہ مجھے یہ بڑا پسند ہے کہ اس دین کو غالب کرتے کرتے اس کو روکنے والوں سے ٹکرا کر میں شہید ہو جاؤں اور اللہ پھر مجھے دنیا میں بھیجے۔ ایک تو حیات ویسے بھی شہید کی ہوتی ہے، یہاں احیا سے مراد ہے کہ اس دنیا میں واپس رب مجھے لوٹا دے، تو میں وہ کہ جس نے اس دین کے لیے ایک بار پہلے مقابلہ کرتے ہوئے جان واری ہے، میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، میں دوبارہ جان واروں گا، اور جب میں دوبارہ شہید ہو جاؤں گا مجھے پسند ہے رب مجھے پھر دنیا میں بھیجے تو میں پھر اس دین کو غالب کرنے کے لیے جہاد کروں، یہاں تک کہ میں تیسری بار بھی شہید ہو جاؤں۔ تو اس سے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ دین کتنی قیمتی چیز ہے جو لے کر آئے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر اپنی امت کے سپرد کر گئے، اور آج اس 15ویں صدی میں وہ امانت ہمارے پاس ہے، یعنی جس نے کلمہ پڑھا ہے اس پر فرض ہے کہ وہ دین کی حفاظت کرے، دین کا تحفظ کرے۔ دین کی حفاظت سے پتہ چلے گا کہ اس کا رابطہ دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا مضبوط ہے اور یہ کتنا بڑا عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو رب ذوالجلال نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی آمد کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے دین دے کے بھیجا ہے، خالی ہاتھ نہیں بھیجا، دین دے کے بھیجا ہے۔ کیوں بھیجا ہے؟ کہ اس دین کو ہر دین پہ غالب کرے۔ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، ہر دین پہ۔ اب صرف ایک دین سے مقابلہ ہوتا تو وہ بھی بڑا مشکل تھا کہ ہم نے اسے یہودیت پہ غالب کرنا ہے، لیکن سرکار فرماتے ہیں ہر دین پہ غالب کرنا ہے، چونکہ اس کے سوا ہر دین جھوٹا ہے اس کے آنے کے بعد، خواہ وہ نصرانیت ہو، یہودیت ہو اور دیگر بلائیں جتنے بدھ مت اور ہندو مت اور سکھ اور یہ سب کچھ۔ تو وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، جس نے یہ ڈیوٹی لگائی اسے پتا تھا کہ ہونا کیا ہے، کہ جب یہ غالب کرنے نکلیں گے تو اگلے
یہ نہیں ہوں گے کہ ایسے سر جھکا کہ ٹھیک ہے غالب کر لو، وہ رکاوٹ بنیں گے، وہ غالب نہیں کرنے دیں گے، وہ اپنا غالب کرنا چاہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب کی آمد کا مقصد تو یہی ہے کہ جو دین لائے ہیں وہ غالب کریں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے غلبہ کے لیے اتنا جہاد کیا، اتنی جنگیں لڑیں، اور پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اور اس کے بعد ائمہ مجتہدین اور مجددین، یعنی 14 صدیوں کے بارے میں ہمیں تشویش نہیں ہونی چاہیے کہ کس کس نے حفاظت کی، کیونکہ قرآن کی کوئی ایک زیر کو بھی زبر نہیں بنا سکا، تو پتہ چلا کہ وہ تو اپنے حصے کا کام کر گئے، اب ڈیوٹی ہماری ہے۔ تو اس سلسلہ کے اندر تحفظ کے لیے ایمان کا وہ ٹائٹل جس کو مسلک اہل سنت کہا جاتا ہے یہ لازمی ہے، چونکہ اگر معاذ اللہ نبوت و رسالت کا ویژن صرف اتنا ہی بیان کیا جائے جتنا پوسٹ مین اور ڈاکیے کا کام ہوتا ہے کہ ڈاک دینے آئے تھے، ڈاک دے کے چلے گئے، تو اس سے پھر امت دین کی حفاظت نہیں کر سکتی کہ جو صاحب شریعت ہیں ان کے بارے میں معاذ اللہ بولا جا رہا ہے کہ وہ تو مٹی میں مل گئے، ان کے بارے میں بولا جا رہا ہے انہیں تو خبر ہی نہیں کہ امت کس حال میں ہے، انہیں تو کل کا پتہ نہیں تھا، معاذ اللہ انہیں تو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں تھا۔ اگر ایسا عقیدہ اور مسلک ہو تو پھر دین کی حفاظت بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ دین کی حفاظت میں ایک بڑا کردار اس چیز کا ہے کہ جو دین لائے اور دین کی حفاظت کوئی کرے تو بڑا خوش ہوتے ہیں، تو ایک محافظ اگرچہ کتنی ہی مشکلات میں ہو، جب اسے پتہ چلے کہ میرے آقا مجھے دیکھ رہے ہیں تو اس کی ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ تو یہ میں نے صرف ایک مثال سامنے رکھی، اب ہماری اعتقادی سلامتی اور پختگی کی اور برکت کی جو دلیل ہے کہ بخاری شریف میں حدیث شریف ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت تک میری امت کا ہر عمل مجھ پر پیش کیا جائے گا۔ تو اب سہارا ہوا کہ ہم ایسے نہیں، یقیناً رب تو دیکھ رہا ہے لیکن رب تک رسائی سرکار کے ذریعے ہے، اور سرکار کے ذریعے ہمارا کوٹا منظور ہونا ہے۔ سرکار نے رب سے کہنا ہے کہ رب یہ دیکھ میرے غلام تھک گئے ہیں، انہوں نے اتنی قربانیاں دی ہیں، یہ ایسا اب بھی لگن سے کام کر رہے ہیں، ان پہ اپنا خصوصی کرم فرما، فضل فرما۔ اور جب غلاموں کو یہ پتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں، یعنی ایسی حالت میں بھی نہیں کہ زندہ ہوں اور سوئے ہوئے بندے والی حالت ہو، بلکہ فرما تنام عینایا ولا ینام قلبی، میں تو زندگی میں بھی آنکھیں ہی سوتی ہیں، دل تو میرا جاگتا رہتا ہے۔ اور بخاری شریف میں ہے قیامت تک میرا جو امتی جو کام کرے گا وہ میں دیکھوں گا، حتی القضاة یخرجها الرجل من المسجد، یہاں تک کہ دنیا کے کسی شہر میں، کسی شہر کی کسی مسجد میں، کسی صدی میں، کسی سال میں میرا امتی اگر حفاظت مسجد کے لیے، مسجد کی صفائی کے لیے ایک تنکا بھی مسجد سے اٹھا کے باہر پھینکے گا، میں اسے بھی دیکھوں گا کہ میرے امتی نے یہ کام کیا ہے۔ تو بڑے کام ہیں۔ تو یہ سہارا ہے تحفظ کی خاطر نکلنے والوں کو کہ ہم نگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے ہیں۔ پھر کچھ اعتقادی
ایسے فلسفے ہیں جن کی بنیاد پہ یہودیت پروموٹ ہوتی ہے، نصرانیت پروموٹ ہوتی ہے۔ آپ حیران ہوں گے، یہودیت کو پہلے دن سے اس کی یہ ڈیمانڈ ہے، ان کی یہ سوچ ہے، ان کا یہ ہدف ہے کہ کسی نہ کسی طرح یہ امت جسے رب نے ہمیں کینسل کرنے کے لیے بھیجا، ہمیں معطل کرنے کے لیے بھیجا، ہماری کتاب ان کی کتاب نے معطل کی، ان کے نبی آئے تو ہمارے جو انبیاء ہیں ان کی رسالتوں کے عہد یعنی کلمے کے لحاظ سے گزر گئے، رب نے انہیں سردار بنا کے بھیجا۔ انہیں غصہ ہے کہ کہیں یہ ناکام ثابت ہوں تو ہم بغلے بجائیں کہ ہم تو ڈوبے تھے صنم تجھے بھی لے ڈوبے ہیں معاذ، کہ اگر ہم نے کچھ نہیں کیا تھا اپنی کتاب لے کر تو انہوں نے کیا کیا ہے؟ اگر ہم ناکام ہوئے تو یہ بھی ناکام ہے، یہ سردار پھر کیوں ہیں؟ یہ ایک سب سے بڑی تمنا، سب سے بڑا ان کا مشن اور سب سے بڑی تحریک ہے یہودیت کی۔ ایسے ہی نصرانیت جو کرسچن ہیں ان کی بھی، چونکہ ان کی چودراہٹ بھی تو آ کے صدیق عمر نے ختم کی، ان کا سلسلہ چیپٹر بند ہوا، لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل۔ اللہ نے فرمایا تم سارے زیرو ہو، تم نے ککھ بھی نہیں کیا، اگر اپنی کتاب کو تم قائم کرتے تو پھر تمہیں کچھ ملتا، لہذا تم ناکام ہو۔ اور اللہ نے انہیں دکھایا صحابہ کی طرف متوجہ کر کے کہ یہ ہوتے ہیں کتاب والے۔ تو انہیں یہ مطلوب ہے اس وقت سے، اور یہ ان کا بغض اور گندی سوچ 14 صدیاں گزرنے پر مزید زہریلی ہو چکی ہے۔ اس واسطے یعنی مستشرقین یا امریکی تھنک ٹینک یا یورپی یونین کا تھنک ٹینک، وہ سارے ہر وقت اس میں لگے ہوئے ہیں کہ ہمیں کچھ ملے یا نہ ملے یہ ناکام ضرور ہوں، اور ہم بغلے بجائیں کہ دیکھو اب ان کے بعد پھر ایک نئے دین کی ضرورت ہے، جیسے ہمارے بعد ان کی باری آئی تھی، یہ بھی پورا کام نہیں کر سکے، پھر ان کے بعد ایک اور دین ہونا چاہیے، یا تو یہ نبھا جاتے، اور وہ دعویٰ کر رہے ہیں یہ نبھا نہیں پائے، ہم میں کمی اور قصور تھی تو رب نے انہیں بھیجا، تو جب یہ سارے یہ نہیں نبھا سکے تو پھر ان کے بعد کوئی اور امت درکار ہے۔ یعنی یہ ان کا ویژن ہے گندا کہ ان کو سائیڈ پہ کر کے ہم نے کوئی نئی امت آباد کرنی ہے یا کوئی نیا دین لانا ہے یا کسی ذریعے سے بھی انہیں ڈی گریڈ کرنا ہے کہ یہ سردار امت نہیں ہے، یہ ان کی سوچ ہے۔ اور پھر چلتے چلتے آج ان کے پاس پیسہ بھی ہے، ان کے پاس عسکری قوت بھی ہے، ان کے پاس ذرائع ابلاغ بھی ہیں، ان کے پاس ہر سہولت بھی ہے، ان کے پاس دن کو رات اور رات کو دن کہہ کر پراپوگنڈا کر کے لوگوں کو سامنے ثابت کرنے کے طریقے بھی ہیں۔ اتنے کذاب دجال اور اس قدر وہ شیطانی طور پر فعال ہیں، وہ اس کام میں لگے ہوئے ہیں۔ اب مسلمانوں کے اندر سے کون کون سی سوچیں ان کو سپورٹ کرتی ہیں جس سے ان کا کام گھنٹوں کی بجائے سالوں کی بجائے جو انہوں نے کرنا ہو سالوں میں وہ گھنٹوں میں ہوتا ہے۔ وہ ایک سپورٹ، ایک سوچ قادیانیت کی ہے، رافضیت کی ہے، خارجیت کی جسے وہابیت کہا جاتا ہے۔ آپ حیران ہوں گے جب
ایک قبیلہ ہے تمہارے مقابلے میں ایک دوسرا قبیلہ ہے، وہ دوسرا قبیلہ تمہیں جو تجھ پہ الزام لگاتا رہے، جو کچھ کہتا رہے، اس کا اتنا اثر نہیں ہوگا جتنا تمہارے اندر سے ہی کوئی کھڑا ہو کے ان کی بولی بولنا شروع کر دے گا۔ گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے، اب وہ زیادہ جشن منائیں گے، اب ان کو زیادہ تقویت ملے گی۔ تو ان کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جو دین لے کر آئے وہ قیامت تک کے لیے کافی نہیں۔ یہود و نصارہ کا ان کا ایجنڈا یہ ہے کہ یہ دین ناکام ہو گیا، اس میں ایسی صلاحیت ہی نہیں تھی کہ یہ قیامت تک کے مسائل حل کر سکتا۔ ان کا ایجنڈا یہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چلو بڑے کامل و اکمل تھے، مگر جن لوگوں کو انہوں نے ٹرینڈ کیا وہ صحیح سمجھ نہیں پائے آگے دین کو، اور جلدی وہ ناکام ہو گئے معاذ اللہ۔ سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو؟ یعنی یہ آپ ویسٹ کی ہر لائبریری، ان کا ہر نیوز پیپر، ان کا ہر فیچر، ان کا ہر ڈرامہ، ان کی ہر فلم، اس کے پیچھے چھپی ہوئی یہ چیز ہے۔ اب سپورٹ ان کو کیسے ہوئی؟ جب روافض نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دنیا سے وصال ہوا تو صرف 4 صحابی ایمان پہ باقی رہ گئے معاذ اللہ، اور باقی سارے پھر گئے، انہوں نے دین چھوڑ دیا۔ اب ایک وہ فرقہ جو دعویٰ اسلام کا کرتا ہے اور کہہ یہ رہا ہے، اور ان کی جو امہات الکتب ہیں جیسے ہماری سیاستہ ہیں ان کتابوں کے اندر کہ سوائے 4 یا 5 یا 6 اتنے کے باقی سارے ہی سب دین سے نکل گئے، تو یہود نصارہ کا گھر پورا ہو گیا کہ اگر ہمارے نبی کے جانے کے بعد ہم بدل گئے تو یہ بھی بدل گئے۔ دیکھو یہ تو ان کے گھر سے ان کی کتابوں کے حوالے موجود ہیں، تو کتنا نقصان دیا اس ٹولے نے اسلام کو۔ یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی تاثیر، سرکار کی صحبت کے اثرات، قرآن کا فیض اور ختم نبوت کی برکات، ان سب پر حملہ کیا اس شخص نے جس نے کہا باقی سارے تو دین سے پھر گئے۔ تو پھر سرکار کنہیں پڑھاتے رہے، پھر سرکار کا کتنا ماہر استاذ ہونا ثابت ہوا، سرکار کی تاثیر کتنی ثابت ہوئی۔ مقام ان کا یہ ہے کہ ایک نگاہ کریں تو کروڑوں ذروں کو آفتاب بنا دیں اور کانٹوں کو گلاب بنا دیں، اور ادھر بتایا یہ جا رہا ہے۔ ایسے ہی دوسری ایک سوچ نکلی، یعنی جب وہ کہہ رہے تھے کہ اب یہ تو ناکام ہوئے تو پھر کوئی اور دروازہ ڈھونڈنا چاہیے، تو یہ سازش کے تحت انہوں نے مرزا قادیانی کو لانچ کیا، اس ملعون کو، کہاں پہ؟ سرکار کی سیٹ پہ معاذ اللہ۔ یعنی ان باتوں کو اکٹھا کر کے کہ وہ اس وقت کی شریعت، اس وقت کے حالات تھے، انہیں آج کے مسائل کا پتہ نہیں تھا، وہ آج کے انسان کی جو ضرورتیں ہیں وہ سمجھتے نہیں تھے۔ حل تو تب کرتے مسائل کو جب انہیں آج کا علم ہوتا، جب انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ جو 15ویں صدی کا انسان ہے اس کا مزاج کیا ہے، اس کی بیماری کیا ہے، اس کا پھر علاج کیا ہے، ان کی رہائشیں کیسی ہوں گی،
یہ سفر کن ذرائع سے کریں گے، ان کی دکانوں پہ خرید و فروخت کس کس چیز کی ہوگی، یہ سب کچھ جو نیا بنا، یہ ساری بولی میں ان کی بتا رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ یہ تو ان کے علم میں نہیں تھا. تو پھر اب نیا نبی چاہیے جو آج کے عہد کو جانتا ہو اور اس کے مطابق وہ لوگوں کے لیے نظام وضع کرے. اور دین پہلا کیوں دروازہ بند سمجھنے لگے وہ لوگ، کس بیس پر؟ کچھ ان تقریروں کی بنیاد پر جو ربیع الاول شریف کے پورے مہینے میں، ویسے تو پورا سال ہی، لیکن پورے مہینے میں وہابیوں دیوبندیوں کی مسجدوں سے کی جاتی ہیں کہ انہیں تو کل کی خبر نہیں تھی، انہیں تو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں تھا، وہ تو امت کے حال سے واقف نہیں تھے. یہ کسی اور دشمنی میں بول رہے ہیں، لیکن اگلوں نے تو اپنا گھر پورا کیا کہ ٹھیک ہے، اگر دیوار کے پیچھے کے جانتے نہیں تھے تو پھر ان کی نبوت قیامت تک کے لیے کارآمد کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر ان کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ 15ویں صدی کے ایک مسلمان کی ریکوائرمنٹ کیا ہے، بیماریاں کیا ہوں گی، علاج کیا ہوں گے، مسائل کیا ہوں گے، تو پھر وہ ان کی نبوت حل کیسے کر سکتی ہے؟ پھر نئی نبوت چاہیے. اب دیکھو ممبر و محراب سے بظاہر قرآن و سنت کا نام لے کر ایسی تقریریں کرنے والے، یہ فکر اس پر مرتب کیا برطانیہ نے اپنی شیطانی وحی کو جو مرزا ملعون پہ نازل کی کہ تم پھر میدان میں آ جاؤ اور کہو کہ ٹھیک ہے وہ بہت شان والے تھے مگر اب وقت بڑا گزر گیا ہے اور اب حالات اور ہیں اور اس وقت کے مسائل میں سمجھتا ہوں. اب کس کی تقریروں نے قادیانیت کو سپورٹ کی؟ حفاظت دین کے خلاف چور دروازہ کس کی سوچ بنی اور کس نے قادیانیت، یہودیت اور نصرانیت کے لیے مواد فراہم کیا؟ بلکہ سب سے بڑھ کر تو کام اس فتوے نے کیا جو امت مسلمہ پر شرک کا فتویٰ ابن عبد الوہاب نے لگایا. ادھر ایک ٹولے نے کہا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں سے 4 بچے تھے، باقی سب پھر گئے. اور ابن عبد الوہاب نے فتویٰ جو لگایا تو اس نے یعنی جو اس کا خلاصہ بنتا ہے کہ اس نے کہا کہ ایک ہوا چلی جس سے بر صغیر میں، عرب و عجم میں شرک پھیلا، یہاں تک کہ گھر گھر سے شرک ابھرا اور دین کا صفایا ہو گیا. اب اس کو وہ بیان توحید کہہ رہا تھا، لیکن یہود و نصارہ دلیل لے کے آ گئے کہ یہ اتنا بڑا شیخ تمہارا یہ کہتا ہے مسلمان سارے ہوئی مشرک گئے ہیں، تو اگر ہم مشرک ہوئے تھے تو تم بھی مشرک ہو گئے، اگر ہم ڈوبے تھے تو تم بھی ڈوب گئے، اگر یہودیت نصرانیت نے اپنے دین کا جنازہ نکالا تھا تو تم نے بھی نکال دیا، پھر تم کیسے سردار ہو؟ پھر تمہاری کتاب کیسے سردار ہے؟ یہ جو جھوٹا فتویٰ تھا یہ کروڑوں ایٹم بم سے بڑا ظلم تھا مسلمانوں کے خلاف. کہ مسلمان تو مشرک نہیں ہوئے تھے، جس چیز کو وہ شرک قرار دے کے غیروں کے لیے رستہ کھول رہا تھا. کیوں مشرک ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں؟ کیوں مشرک ہیں مزارات پہ جاتے ہیں؟ کیوں مشرک ہیں وسیلہ مانتے ہیں؟ یہ جواز بنا کر کہا کہ دیکھو یہ کروڑوں ہیں جو وسیلہ مانتے ہیں، کروڑوں ہیں جو مزارات پہ جاتے ہیں، کروڑوں ہیں جو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اور یوں کہنا شرک ہے، لہذا یہ کروڑوں مسلمان تو مشرک ہیں. تو یہودیت نصرانیت نے بغلیں بجائیں کہ ہم صدیوں تک بھی
مر کھپ جاتے تو مسلمانوں کو اتنا مشرک ہم ثابت نہیں کر سکتے تھے جتنا اس ایک بندے نے کر دیا ہے. ہم جب آتے کوئی یہودی آتا کوئی نصرانی آتا کہ یہ مسلمان مشرک ہو گئے ہیں تو اور رہا دیہاتوں کے بابے بھی ڈنڈے لے کے اس کی خوب پٹائی کرتے. تو یہودی ہے اس لیے تو ہمیں مشرک کہتا ہے, تو نصرانی ہے اس لیے تو ہمیں مشرک کہتا ہے. وہ بچ نہ پاتا کہ وہ پچھلوں کو جا کے رپورٹ دے. انہیں چاہیے تھا کہ بندہ اسلامی لباس میں ہو اور بندہ اسلامی خد و خال میں ہو اور پھر بات یہ کرے کہ امت میں شرک آ گیا ہے, امت شرک میں ڈوب گئی ہے, رچ بس گئی ہے, شرک عام ہو گیا ہے. تو حفاظت دین کے جو بنیادی اصول ہیں ان پر حملہ ان لوگوں نے کیا. یہاں تک کہ میں نے ایک موقع پر حوالے پیش کیے اور یہ بکر کا کالا کوا یا کہیں کا کوئی سفید وہ آج تک جواب نہیں دے سکے. ارشاد القاری شرح بخاری میں یہ لکھا ہے کہ جب ابن عبد الوہاب نے یہ فتویٰ شرک لگایا تو علماء دیوبند نے جا کے اس سے مناظرہ کیا. دیوبند اس وقت جو دیوبند کے قائدین تھے بالخصوص شبیر عثمانی نے جا کے مناظرہ کیا. اس کی جو شرح ہے مسلم کی فتح الملہم عربی میں اس میں بھی اس نے لکھا اور جا کر مناظرے میں اس نے ابن سعود پر یہ واضح کیا کہ یہ جھوٹا فتویٰ تم نے شرک کا لگایا, یہ چیزیں شرک نہیں تھیں جو تم نے شرک بنائیں اور شرک بنا کے تم نے مسلمانوں کا قتل عام کروایا. باقاعدہ اس نے دلائل دیے, قرآن سے دلائل دیے. بالخصوص اس نے یہ کہا کہ تمہارے پاس کیا جواز ہے کہ تم نے مزارات پہ جانے والوں کو کہا کہ ان کی بیویاں چھین لی جائیں, انہیں سولی پہ لٹکایا جائے, ان کا مال لوٹ لیا جائے. ابن سعود سے جب پوچھا شبیر عثمانی نے تو اس نے کہا کہ یہ قبروں پہ جا کے سجدے کرتے ہیں جیسے بتوں کو کیے جاتے ہیں, تو اس بنیاد پر ہم نے ان کے خلاف قتل کا حکم دیا کہ ان کو قتل کر دیا جائے. اب جو اصل حقیقت ہے وہ ایک علیحدہ موضوع ہے کہ کس نے سجدہ کیا کس نے نہیں کیا اور سجدہ کس طرح کا تھا, لیکن شبیر عثمانی نے اس کو کہا, یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے. شبیر عثمانی نے کہا تو پھر آپ کے بقول جو بھی ساجد ہو وہ عابد ہوتا ہے, یعنی جو کسی کو سجدہ کر رہا ہے تو اصول تمہارا یہ ہے کہ وہ اس کی عبادت کر رہا ہے, یعنی غیر اللہ کو جو سجدہ کر رہا ہے تو پھر وہ غیر اللہ کی عبادت کر رہا ہے. تو اس نے کہا ہاں ایسے ہی ہے. تو شبیر عثمانی نے کہا کہ غیر اللہ کی عبادت تو کسی شریعت میں بھی جائز نہیں رہی, یہ پکا اصول ہے. اس نے کہا بالکل غیر اللہ کی عبادت تو کسی شریعت میں بھی جائز نہیں رہی. تو شبیر عثمانی نے کہا جو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے انہیں سجدہ کیا تھا جو قرآن میں ہے فخروا لہ سجدا, تم کہتے ہو ہر ساجد عابد ہے, تو ساجد تو وہ بھی تھے, تو کیا وہ عبادت کر رہے تھے یوسف علیہ السلام کی؟ اب چپ کر گیا, کہنے لگا کہ اس کا جواب میں نہیں دے سکتا, ہمارے علماء دیں گے. لیکن وہ آج تک نہیں دے سکے. یعنی یہ علیحدہ بحث ہے. انہوں نے کہا کہ سجدہ تعظیمی حرام ہے, سجدہ عبادت کفر ہے, لیکن اللہ کی طرف سے کسی کو سجدہ جائز ہو, سجدے کا جواز تو آیا, مگر اللہ کی طرف سے کسی اور کی عبادت کا جواز تو ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں آیا. تو تم نے ہر ساجد کو عابد قرار دے کر ان کا قتل عام کیا. تو بہرحال یہ ابن عبد الوہاب کا جو فتویٰ تھا یہ بھی اصول دین تحفظ پر بہت بڑا
حملہ قرار پایا کہ جب شرک انہوں نے شو کیا کہ اپنا فائدہ یہ تھا کہ ہم توحید کے اسپیشلسٹ ہیں. جیسے ضیاء الحق نے ریفرینڈم کرایا تھا کہ تمہیں اسلام چاہیے یا نہیں, تو اب سب نے کہنا تھا ہمیں اسلام چاہیے. تو اس نے کہا اگر اسلام چاہیے تو پھر ضیاء الحق چاہیے. یعنی اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے. ایسے ہی انہوں نے بھی حجاز مقدس میں لاکھوں مسلمانوں کو شہید کر کے یہ نعرہ لگایا کہ تمہیں توحید چاہیے, ہاں توحید چاہیے, توحید چاہیے تو پھر ہم حکومت کریں گے, چونکہ ہم توحید کے اسپیشلسٹ ہیں. ہم جو شرک نہ ہو اسے بھی شرک بنا دیتے ہیں. تو اس بنیاد پر یعنی فکری طور پر, اعتقادی طور پر, نظریاتی طور پر اہل سنت و جماعت کی مکمل تلاشی لے لیں. 14 صدیوں میں ہمارے گھر سے ایک جملہ بھی برآمد نہیں ہوگا جو یہودیت, نصرانیت یا ہندوؤں سکھوں کو کام آئے, اور ان کی کئی جلدوں کی لکھی ہوئی کتابیں ملیں گی. اب جس وقت امت مشرک ہو گئی, اب کس منہ سے کہو گے کہ آخری امت سردار امت ہے؟ اگلا جملہ تو وہ بولیں گے اچھی سردار ہے, کہ ایمان نہیں بچا سکی سرداری اس نے کیا کرنی ہے. اگلے کہیں اچھی سردار ہے, اچھا عقیدہ ختم نبوت ہے. وہ تو یہ ہوتا کہ یہ قیامت تک جب بھی کوئی اندھیرا آتا اس کو ہٹا کر اصلی دین برقرار رکھتے. تو جو وہی سارے مشرک گئے ہیں, تو اب تو نبی کی ضرورت ہے. یعنی وہ مجدد اور مجتہد اور امت کا جو اصل ہوم ورک ہے اور جو حقیقت ہے, اگر اس نے ایمان بیچا ہوتا تو معاذ اللہ پھر قرآن بھی بیچا ہوتا. جب قرآن اصلی شکل میں موجود ہے تو ماننا پڑے گا امت نے ہوم ورک کیا ہے, بلا وجہ نہیں, کام سرداروں والے ہیں. اور دوسری طرف سے ختم نبوت کے فیضان کا انکار, سرکار کی اتنی جد و جہد تبلیغ توحید کہ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو شیطان کی چیخیں نکل گئیں. طبرانی موجم کبیر میں ہے. پوچھا گیا, چیلوں نے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا آج کے بعد میں تو شرک سے نا امید ہو گیا ہوں. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جھنڈے دین کے گاڑے ہیں کہ اب شرک نہیں ہو پائے گا. یعنی یوں کہ کسی نئے نبی کی ضرورت پڑ جائے, اکا دکا واقعات اس کی تو بات نہیں. وہ تو بندے ایسے بھی مردود ہیں جو یہ دعویٰ کر دے کہ میں اللہ ہوں, لیکن یہ تھوک کے لحاظ سے جو انہوں نے شرک کا دھندا گرم کیا ہوا تھا, ان کا بڑا تو خود رو پڑا. اور اس نے کہا کہ میں تو اب نا امید ہو گیا ہوں. جو اصول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کے بتا دیے ہیں, اب پہلے کی طرح کبھی شرک یوں نہیں آئے گا کہ کوئی نیا نبی لایا جائے یا کوئی اور ایسا ہو. انہوں نے ایسا صفایا کر دیا شرک کا. اور میں ضمناً آپ کو ایک مثال دے کر اس بات کی وضاحت کرتا ہوں کہ اب دیکھو, انسان آخر انسان ہے, بھوک ہے, پیاس ہے, اولاد ہے, مسائل ہیں. 2 دن اس کو بند کر دیا جائے, 4 دن بند کر دیا جائے, 10 دن بند کر دیا جائے, بہت کچھ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے. لیکن گنو کتنے دن ہو گئے ہیں کشمیر میں لاک ڈاؤن کو. مقبوضہ کشمیر میں شدید لاک ڈاؤن ہے, اور اس لاک ڈاؤن سے بچنے کا راستہ ان کے پاس بڑا آسان سا ہے. وہ مودی کو پیغام بھیج دیں کہ ہم بتوں کو سجدے کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں, کوئی ایک بندہ بھی, لہذا میرے گھر کا تو لاک ڈاؤن ختم کرو, تو اسے تو ساری سہولتیں فوراً دی جائیں گی کہ دیکھو یہ تو دین ہی چھوڑ آیا ہے,
اور یہ مقصد تھا کہ یہ دین چھوڑیں. کروڑوں سلام ہوں تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے زور تبلیغ کو. 14 صدیاں پہلے کلمہ پڑھایا تھا اور آج 14 صدیوں کے بعد بھی اتنا پکا ہے کہ کشمیری بھوکے پیاسے رہ کے سب کچھ برداشت کر کے دنیا کو ایک بھی ایسا نہیں ملا کہ جو دین اور توحید چھوڑ کے کسی بت کو سجدہ کرنے کے لیے تیار ہوا ہو. اب دیکھو نا، یعنی یہ میں جو زمینی حقائق ہیں وہ سامنے آپ کے پیش کر رہا ہوں کہ سعودی عرب ادھر پوری دوستی ہے بھارت کے ساتھ، ہمیں مزار پہ نہ جانے دیں، ہمیں مواجہ شریف پہ ہاتھ نہ اٹھانے دیں اور ان کو مندر بھی بنا دیں، اور مورتیوں کے آگے خود بھی جھکے ان کے ساتھ، اور پھر امت کو تانا دیں کہ امت نے توحید کی حفاظت نہیں کی. او پاگلو، امت تو آج بھی ڈٹ کے کھڑی ہے. قرآن مجید میں ہے ادھر تھے اصحاب موسیٰ علیہ السلام، اصحاب جنہوں نے دیکھ کے کلمہ پڑھا تھا موسیٰ علیہ السلام کا. انہیں جب آزاد کرا کے لے گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سامنے سمندر آ گیا. جب سمندر آیا تو اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، ہم پکڑے گئے. اللہ نے رستہ بنایا، پار گزرے، اور صرف انہیں پار نہیں کیا، ان کے دشمنوں کو ڈبو کے مارا. اب آگے جب ہوئے اتوا علی قوم یعکفون علی اصنام لہم، یہ قرآن ہے. ایک قوم کے پاس سے گزر ہوا، وہ کیا کر رہے تھے؟ بتوں کی پوجا کر رہے تھے. اصحاب موسیٰ بول پڑے، اصحاب موسیٰ 15ویں صدی والے نہیں، خود اصحاب موسیٰ میں سے بعض بول پڑے، جو آج ہمارے ساتھ اس امت کے ساتھ نصرانی اور کرسچن مقابلہ کرتے ہیں یا یہودی مقابلہ کرتے ہیں. اصحاب موسیٰ بول پڑے، قرآن میں ہے یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ہمیں ان بتوں جیسا کوئی بت خدا دے دے. یہ قرآن ہے. ادھر اصحاب موسیٰ 14 صدیاں نہیں گزری، 14 سال بھی نہیں گزرے، 14 مہینے بھی نہیں گزرے، پیغمبر خود موجود ہیں اور شرک کی اجازت مانگی جا رہی ہے، اور لکھا قرآن میں ہے. اور ادھر ہے سردار امت، ادھر ہے ختم نبوت کا فیض، ادھر ہے قرآن کی روشنی، ادھر ہے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تبلیغ کہ انہوں نے نہ سرکار کو دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم، نہ ابو بکر و عمر عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو دیکھا، نہ ان کے شاگردوں کو دیکھا. یہ آج والے کشمیری کتنی صدیاں بعد پیدا ہوئے، ہم کتنی صدیاں بعد پیدا ہوئے، لیکن آج بھی کوئی غریب سے غریب مسلمان اسے کوئی کہہ کے دیکھ لے کہ تجھے ہم 50 ارب ڈالر دے دیتے ہیں، بس تھوڑا سا ایک بار ہمارے بت کو سجدہ کر دو، یہ نادار مسلمان بھی اتنا وفادار نکلے گا، کہے گا کہ یہ ڈالر تیرے منہ پہ مارتا ہوں مگر سجدہ میں صرف اللہ کو کروں گا. اللہ اکبر. اب دیکھو، بلا وجہ نہیں چمن کی تباہیاں، کچھ باغ باہیں برکو شرر پہ ملے ہوئے. عید میلاد مناتے وقت رب کا یہ شکر بھی ادا کرو کہ اس نے ہمیں اسلام کے اندر پھر اس رستے پہ رکھا جس کو اہل سنت کا رستہ کہا جاتا ہے. حضرت غوث پاک اور کتنے اکابر ہیں، انہوں نے
کہا کہ یہ جو ہے نا رافضیت، خارجیت کا تو ایک میں نے آپ کو سامنے منظر پیش کیا، انہوں نے کہا یہ یہود سے بدتر لوگ ہیں. یہ ابن حجر نے السوائق کے اندر لکھا، کہتے ہیں الرافضہ قاتلہم اللہ، رافضی رب انہیں تباہ کرے. رافضی ترجمہ تو سب کو آتا ہی ہے نا، اب اتنا تو پڑھ چکے ہو. رافضی رب انہیں تباہ کرے. ان یؤفکون بل ہم اشد ضررا علی الدین من الیہود والنصارى وسائر فرق الضلال. کہتے ہیں اتنا نقصان اسلام کو یہودیت نے نہیں پہنچایا جتنا رافضیت نے پہنچایا. اتنا نقصان اسلام کو نصرانیت نے نہیں پہنچایا جتنا رافضیت نے پہنچایا. رافضی کا ترجمہ تو تمہیں آتا ہی ہے نا، کہ جن کے لحاظ سے کچھ لوگ تمہیں کہتے ہیں عشق تو وہ اہل بیت سے کرتے ہیں، ان جیسا کوئی جو ویسا بولے ویسا کوئی خطیب بلاؤ. اور امام کیا لکھتے ہیں؟ امام کہتے ہیں یہودیت اور نصرانیت اسلام کو وہ ضرر نہیں پہنچا سکے جو رافضیت نے پہنچایا. ان کا ضرر اشد ہے، زیادہ شدید ہے. اور یہ کیا قرۂ ارض میں نہیں پائے جاتے؟ یہ تو گلی گلی محلے محلے میں پائے جاتے ہیں. اور استغفر اللہ یوں پائے جاتے ہیں کہ کئی پیروں کے داماد رافضی ہیں، کئی پیروں کے سسر رافضی ہیں، کئی پیروں کی بہو رافضہ ہے، کئی پیروں کے سالے رافضی ہیں. اب آپ جا کے پیروں کے ہاتھ چوم رہے ہیں تو تلاشی بھی تو لیا کرو. کہیں ان کی چھتری کے نیچے تو جا کے تم نہیں بیٹھ رہے کہ جہاں وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں یا بیٹھتے ہیں جو یہودیت اور نصرانیت سے زیادہ دین دشمن ہیں. حفاظت دین کے اصول ایک ایک اصل کروڑوں لوگوں کا ایمان بچا سکتی ہے. اور اب میں جب بولتا ہوں ایک جگہ بولتا ہوں، پابندی ہے مجھ پہ، یعنی اتنی پابندی ہے. یہ تو پھر ایسے بھی ہے جن کو نیشنلٹی دی گئی ہے یورپ میں، امریکہ میں، جن کے ویزے لگتے ہیں، جن کے دورے ہوتے ہیں، اور میری تصویر بھی وہاں گردش نہیں کر سکتی. وہاں تو کہا کیا یہاں بھی آئی ڈی پہ لگاؤ تو فوراً بلاک ہو جائے گی. کبھی سوچا بھی تو کرو، اگر وہاں بیٹھ کر درس و تدریس اور تبلیغ دین اور کتابیں لکھنے سے یہودیت کو کوئی ضرب لگتی ہوتی تو طاہر القادری کو گود میں کیوں بٹھاتے؟ اگر ہماری تصویر برداشت نہیں، وہ پورا کیوں برداشت ہے؟ اس کے ادارے کیوں برداشت ہیں؟ یا یہ دوسرے پیر جو مناظرے کا چیلنج بھی قبول نہیں کرتے، بھاگتے باہر چلے جاتے ہیں. کم از کم رہتے تو پاکستان میں کہ خود ہی ایک تحریک عظمت آل و اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان کا صوبہ پنجاب کا صدر سید منور حسین بخاری، ہمارا تو بندہ نہیں، ان کا صدر پنجاب کا، وہ کہتا ہے یہ دو بندے مناظرہ کریں. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے میں کروں گا، لیکن اپنے بندے کی جب باری آتی ہے تو وہ پتہ چلتا وہ تو برطانیہ بھی پہنچ گیا ہے. اور یہاں ہم نام بھی نہ لیں کسی کا کہ فلاں آستانہ ایسا ہے، فلاں آستانہ ایسا ہے، نام بھی نہ لیں، صرف ان کا کوئی کام ہی بتا دیں
تو فون پہ فون ہمیں بدنام کر دیا، کیوں کیا. تو میں کہتا ہوں ہمارا کام ہے دین کو بیان کرنا، اور دین بیان کرتے وقت چہرے نہ دیکھنا، قرآن و سنت کو دیکھنا. نعرہ نہ لگاؤ، اصل حقیقت سمجھو کہ اس وقت ظلم کیا ہو رہا ہے. اب یہ کتاب ہے اصول الدین. اسی دین کے اصول یہ کسی زمانے میں پیران پیر، پیر دستگیر حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیے تھے. پیر تو ایسے ہوا کرتے تھے. اب کتنے ہیں آج؟ سارے ایسے نہیں، کتنے ہیں جو قادری بھی کہلواتے ہیں اور ساتھ یزیدیت بھی پھیلاتے ہیں، گیلانی کہلوا کر ساتھ کام غوث پاک کے خلاف کرتے ہیں. اور ہمارا جرم یہی ہے کہ یہ گستاخ ہے. کیوں؟ میں آئینہ دکھاتا ہوں کہ میں ان کی نسل سے تو نہیں، میں ان کی نسل کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کا بھی غلام ہوں. مگر یہ حق تو مجھے میرے اللہ نے دیا ہے کہ میں ان کا فرمان لوگوں کو بتاؤں. آج کہتے ہیں سنی شیعہ بھائی بھائی. غوث پاک سے تو پوچھو کہ جسے تو بھائی کہتا ہے طاہر القادری، یہ اسے کیا کہتے ہیں؟ طاہر القادری نے کہا تھا نا جنگ میں جا کر ان کے امام باڑے میں کہ میں آج تمہیں ملانے آیا ہوں، جو ملا ملونٹا آ کے کہے کہ تم دو ہو اسے دو کر دو. یہ ریکارڈ پر ہے. غوث پاک کہتے ہیں دو ہیں، وہ کہتا ہے ایک ہے سنی شیعہ، اور پھر کہتا ہے میں قادری ہوں. تو پھر کشک والے کاف والا تو ہو سکتا ہے، دو نقطوں والے کاف والا نہیں ہو سکتا. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ورنہ یہ حوالہ جات تو سارے پیش کرتا چونکہ ٹائم مختصر ہے. آپ نے فرمایا 346 صفحے پر کہ یہ روافض اور یہود ان کی مشابہت کیا ہے. یہ آپ کا موضوع تھا اصول دین کے ایک چیپٹر میں کہ یہودی رافضی بھائی بھائی. یہ غوث پاک نے اس وقت بتایا، دلیلیں دی. کیسے؟ کہتے ہیں کہ وَالْيَهُودُ لَا تَرَى عَلَى النِّسَاءِ عِدَّةً وَقَدَ الرَّافِضَةِ. یہودیوں کے نزدیک عورت جب ایک مرد کے نکاح سے نکل جائے تو اس کی عدت نہیں ہوتی. ہمارے ہاں تو عدت ہوتی ہے نا، طلاق کے بعد عدت ہے اور اس کی حکمتیں ہیں. تو غوث پاک کہتے ہیں قدر رافضہ، جیسے یہود عورت کی عدت نہیں مانتے ایسے روافض بھی عورت کی عدت نہیں مانتے. پھر آپ فرماتے ہیں وَالْيَهُودُ حَرَّفُوا التَّوْرَاتِ. یہود نے تورات کی تحریف کی، آیتیں بیچیں. وَقَدَ الرَّافِضَ حَرَّفُوا الْقُرْآنَ لِأَنَّهُمْ قَالُوا الْقُرْآنُ قَدْ غُيِّرَ وَبُدِّلَ. فرمایا ادھر یہود کہتے ہیں ان کا کردار تھا تحریف تورات، اور ادھر اگرچہ قرآن بدلا نہیں ہے لیکن انہوں نے اپنی کتابوں میں دعویٰ کیا ہے کہ قرآن بدل چکا ہے. قرآن جو ہے اس کی کتنے پارے ختم ہو چکے ہیں، اس میں تبدیلی آ چکی ہے. جیسے وہ یہود اپنی کتاب کی تبدیلی کے قائل ہیں اور کیا انہوں نے، ایسے ہی یہ بھی ہیں. تیسری کہتے ہیں
والیہود یبغضون جبریل وتقول هو عدونا من الملائکہ، یہودیوں کی جبریل سے نہیں بنتی، حضرت جبریل علیہ السلام سے. وہ کہتے ہیں یہ فرشتوں میں سے ہمارا دشمن ہے، فرشتوں میں سے ہمارا دشمن ہے. فرمایا وہی بات ان میں بھی پائی جاتی ہے. رافض کہتے ہیں معاذ اللہ کہ سارا فرار جبریل نے کیا، وحی تو تھی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ لے گیا. غوث پاک کہتے ہیں، یہود کہتے ہیں لا تصلح الامام لرجل من آل داؤد، یہود کہتے ہیں امام، خلیفہ، امامت ہمیشہ نبی کے بعد ان کی آل میں رہے گی. اس واسطے وہ کہتے ہیں کہ آل داؤد میں ہی ہمیشہ کے لیے امامت رہے گی. یہ یہود کا نظریہ تھا. اور غوث پاک کہتے ہیں ایسے ہی ان کا ہے کہ قیامت تک مسلمانوں کا امام جو ہے وہ ضروری ہے کہ اولاد علی میں سے ہو. دیکھو کتنی گہری باتیں ہیں. خلافت صدیق اکبر کا انکار یہودی فکر کی بیس پر ہے. لکھا کس نے؟ غوث پاک نے لکھا ہے. غوث پاک لکھ رہے ہیں. اور پھر آخری بات ختم کر کے بات اپنی وائنڈ اپ کر رہا ہوں. غوث پاک کہتے ہیں جس نے قادری بننا ہے اس نے رافضی سے ہزاروں میل دور گزرنا ہے. آج جو اس طرح جڑے ہوئے ہیں، اب ان کو جدا کرنا، سیدھے رستے پہ لانا، اس کو کہتے ہیں تحریک اصلاح. اصلاح بگاڑ کو ختم کرنے کا نام ہے نا، بگاڑ پر آنکھیں بند کرنے کا نام تو نہیں. اسے کہتے ہیں اصلاحی تقریر. آج تقریر کرنے والے کو کوئی گالی نہ دے، ایسی تقریر ہو، اگر یہ اصلاحی تقریر ہے. یہ نہیں کہ تقریر کرنے والے کو شوق ہے کہ مجھے گالیاں کوئی دے، لیکن حق بیان کرے گا تو گالی ضرور ملے گی، کیونکہ جن کا بڑھتا کرے گا وہ گالی ضرور دیں گے. ایف آئی آریں کٹیں گی، زبان بندیاں ہوں گی، جیلیں ملیں گی. اور اگر ان سب سے بچنا ہے تو پھر تقریر کا نام رکھ لو اصلاحی تقریر، کہ کہنا کسی کو کچھ نہیں، اگرچہ سامنے کو کنویں میں گر جائے بولنا نہیں کہ آگے کنواں ہے. کیوں؟ میں اصلاحی تقریر کرتا ہوں. میں کہتا ہوں اصلاحی تقریر یہ ہے، یا تو کہو معاشرے میں بگاڑ نہیں، اور اگر بگاڑ ہے تو عالم ربانی پر فرض ہے کہ اس بگاڑ کو دور کرے. بلب جلائے، اگرچہ چور رنگے ہاتھوں پکڑا جائے اور چور کے چیلے ڈنڈے اٹھا لے کہ ہمارے تو حضرت صاحب تھے، تم نے چور ثابت کر دیے. لیکن اصلاح تو یہی ہے. لہذا کم از کم میرے ساتھ اتنا تو تعاون کرو کہ جو غلط کو غلط کہے، سچ کو سچ کہے. یہ پہلے نمبر کی اصلاحی تقریر ہے، عقیدے کی اصلاح. اس کے بعد عمل کی اصلاح. اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو نماز کی فضیلت کی تقریر کرے وہ اصلاحی نہیں، وہ اصلاحی ہے کہ بے نمازی کو نمازی بنایا جا رہا، مگر وہ قبول تب ہو نہیں ہے پہلے عقیدہ تو ٹھیک ہو. تو ہم سے یہ ظلم تو نہ کرو کہ نہ خود بولو اس مسئلے پر، نہ خود بولو، اور نہ بولنے والے کی حمایت اتنی تو کر دو کم از کم، وہ بیچارہ بھی اصلاحی تقریر ہی کر رہا ہے. لیکن ہوتا ہی ہے کہ ٹانگیں کھینچتے ہیں، اپنی اپنی انجمنوں میں بیٹھ کر گلا تو ضرور کرتے ہیں. بہت تھوڑے ہیں
کہ جو اس اصلاح کو اصلاح سمجھے. اور دوسرا یہ جو پیچھے بورڈ لگا ہوا ہے، میلاد مصطفیٰ کو میلاد خاتم المعصومین بھی کہہ سکتے ہیں. اور صرف اگر ہر جلسہ ہی آپ محفل میلاد کا اس عنوان سے کریں کہ محفل میلاد خاتم المعصومین یا میلاد خاتم المعصومین سیمینار، میلاد خاتم المعصومین کانفرنس، جب سرکار کے بعد کوئی معصوم ہے ہی نہیں، آپ آخری نبی ہیں، آخری معصوم ہیں، تو میلاد بھی منائیں، ساتھ سپرے بھی کریں. اور اللہ کا فضل ہے کہ اس بار پورے ملک میں بہت سی جگہوں پر رائج ہوا اور انشاءاللہ رائج ہوگا. صرف اس سے ہی بڑی تبلیغ ہو جائے گی، اس سے. اور یہ درود جو اذان کے بعد پڑھتے ہو تو اس میں یہ معمول بناؤ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین. نعت سے پہلے بھی یہ پڑھ سکتے ہو، ختم شریف میں بھی پڑھ سکتے ہو، اور یہ بہت ضروری ہے. ایک عالم دین جس کی داڑھی سفید تھی، لاہور کی بہت بڑی درسگاہ سے پڑھا ہوا تھا. اب دیکھو لاہور میں ایک تقریب میں دعا مانگنے لگا تو 12 امام 14 معصوم جب اس نے دعا مانگی تو ہمارے ایک بچے نے پکڑ لیا کہ بابا جی تم تو فلاں درسگاہ کے پڑھے ہوئے ہو اور ہمارے دادے جتنی عمر ہے تمہاری، تمہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ آخری معصوم آمنہ کے لال ہے. تو اس پر وہ کہنے لگے کہ بات تو تم نے سچی کی، مگر مجھے تو آج تک کسی نے، میرا ذہن اس طرف نہیں گیا کہ میں کیا کہتا ہوں. تو کچھ ایسے بھی معذور لوگ ہیں. تو اس بنیاد پر ہر فرد پہ اصلاح لازم ہے کہ وہ اصلاح کرے. اور یہ جو آپ کتابوں میں پڑھا سنا کرتے تھے کہ فلاں زمانے میں فلاں اصلاحی تحریک شروع ہوئی اور پھر اس کے یہ نتیجے مرتب ہوئے، تو ہم انہی مجددین کے غلام، خادم، ورکر اور کارکن ہیں. اور انشاءاللہ ویسے ہی اصلاح ہوگی. آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، پھر ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی، شب گریزہ ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.